حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے مجلس ترحیم برائے سال ثواب آغا اقبال حیدر مرحوم ابن آغا حیدر حسین مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید منظر صادق زیدی صاحب قبلہ مقیم حال لکھنؤ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ بعد ختم مجلس مشہور و معروف نوحہ خوان جناب شہباز علی صاحب نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس ترحیم کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام ربانی سے، اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا. یقیناً یہ اس تلاوت کا ثواب مرحوم
آغا اقبال حیدر صاحب کو پہنچے گا، اور حضرات اب آپ سے روبرو ہونے جا رہے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید منظر صادق زیدی صاحب قبلہ، جو کہ مومنین کے درمیان مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قبل اس کے سایہ کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں گزارش کی جائیں۔ درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب اقبال حیدر صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، استعین اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یکن له کفوا احد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس بنا پر تو اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے؟ کون رب جو کہ کریم ہے؟ الذی خلقک، وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے متوازن بنایا، تجھے اعتدال کے ساتھ خلق کیا، تجھے برابر کیا، پھر اعتدال کے ساتھ پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس کے بعد جس صورت میں چاہا تیرے اجزاء کی ترکیب کی۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہر جہت سے بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ بندہ رب کی طرف سے غافل نہ ہونے پائے، اپنے پروردگار کی طرف سے غافل نہ ہونے پائے، کسی دھوکے میں نہ رہنے پائے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ یہاں پر جو لفظ عربی میں استعمال ہوئی ہے، آیہ کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوئی ہے وہ لفظ غرور ہے۔ ما غرک، کس چیز نے تجھے غرور میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ہمارے ہاں عربی زبان میں غرور کے معنی کچھ اور ہیں، اور ہمارے ہاں جو لفظ غرور استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے۔
ہمارے یہاں غرور کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بڑے مغرور انسان ہیں، نہ معلوم کس بات کا غرہ ہے، پتہ نہیں کس غرور میں رہتے ہیں۔ تو ہم غرور کو تکبر کے معنی میں، گھمنڈ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مگر عربی زبان میں غرور کے معنی ہے دھوکہ، غرور کے معنی ہے فریب، غرور کے معنی ہے غفلت۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ الگ الگ معنی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جسے ہم تکبر کہتے ہیں، جسے ہم گھمنڈ کہتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، وہ بھی ایک طرح کا فریب ہی ہے، فریب نظر ہے۔ اس لیے کہ تکبر کون کرتا ہے، اپنے کو بڑا کون سمجھتا ہے، یا بڑا کون ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تکبر کے ذریعے، گھمنڈ کے ذریعے لوگوں کو بڑا ہو کے دکھائے، اپنے بڑے پن کا اظہار کرے۔ ورنہ جو حقیقتاً بڑا ہوتا ہے وہ کبھی اپنی بزرگی کا، اپنی بڑائی کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ یہ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں، بونے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا قد بلند کریں، اپنے کو بڑا اونچا دکھائیں۔ جو سماجی بونے ہوتے ہیں وہ سماج میں اپنے کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹھا ہوا ہے، بچہ پہلو میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بابا ہم آپ سے بڑے ہو گئے، دیکھیے ہم آپ سے بڑے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ سے بڑا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بچے کے اندر ایک احساس ہے، احساس کمتری ہے، وہ اپنے کو جان رہا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، مگر دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم بڑے ہو جائیں، کسی بھی عنوان سے باپ سے بڑے ہو کے دکھائیں۔ لہذا باپ بیٹھا ہوا ہے، بچہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے کو بڑا بتا رہا ہے، باپ کے کاندھوں پہ سوار ہے اور باپ سے کہتا ہے بابا دیکھیے ہم آپ سے بڑے ہیں، ہمارا ہاتھ وہاں تک پہنچ رہا ہے کہ جہاں تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ باپ کبھی نہیں کہتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ واقعاً چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو خلش ہے، اس خلش کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے کو بڑا ظاہر کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، جو لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ چھوٹے ہوتے ہیں، حقیقتاً ان کا قد کم ہوتا ہے، لیکن اپنے قد کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، سماج میں اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے دکھائی دیں۔ بڑے دکھائی دینے سے یا بڑا ظاہر کرنے سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ جو انسان چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہی رہے گا، لاکھ اپنے کو بڑا ظاہر کرنا چاہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اپنے کو بڑا ظاہر کرتا ہے، اسی کا نام دھوکہ ہے، جس فریب نظر میں مبتلا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے، ایسا کر دینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا رہے گا، جو بڑا ہے وہ بڑا رہے گا۔ لہٰذا انسان کو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یا لفظ بدل کے کہوں، انسان کو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن یہی سمجھا رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے سلسلے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ پروردگار جو کہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی پالنے والا ہے، وہی رب ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ اگر ہم والدین کو مربی کہتے ہیں، والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں، تو یہ فقط ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، ورنہ واقعی مربی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جو اپنے کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، جو اپنے کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، وہ بھی واقعاً رب نہیں تھا، اس کے اندر بھی کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی، اس کا رب بھی خدا ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ بس عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں تو غرور میں مبتلا ہے، کیوں تو فریب میں مبتلا ہے؟ رب کریم، جو کریم ہے، پروردگار کرم کرنے والا ہے، مسلسل عنایتیں کرنے والا ہے، چاہے اس کا کوئی بندہ مطیع و فرما بردار ہو تب بھی اس کی عنایتیں جاری رہتی ہیں، اور چاہے نالائق ہو جائے، نافرمان ہو جائے تب بھی اس کی عنایتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ اپنی عنایتیں روکتا نہیں ہے۔
یہاں تک کہ فرعون جیسا نالائق اور سرکش انسان، باغی انسان، جو خدا کے مقابلے پہ اپنے کو رب کہہ رہا تھا، رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، اور پوری قوم سے اپنے کو رب کہلا رہا تھا، اس پر بھی پروردگار عالم نے اپنی عنایتوں کا سلسلہ بند نہیں کیا ہے بلکہ مسلسل جاری رکھا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، پروردگار تو جانتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ رب اس لیے بنا ہوا ہے، یہ رب اس لیے اپنے کو کہلا رہا ہے، یہ لوگوں کو جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، تیرا عطا کیا ہوا ہے، اگر تو اپنا سلسلہ روک دے، تو دینا بند کر دے تو اس کو عقل آ جائے گی، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس کو معلوم ہو جائے گا جب اس کو ملنا بند ہو جائے گا تو یہ کہاں سے لوگوں کو دے گا، لہٰذا اس کو روکنے کا آسان طریقہ ہے کہ تو اسے دینا بند کر دے، تو اس پر عنایتیں بند کر دے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر یہ بندہ ہو کے بندگی چھوڑ دے تو کیا میں رب ہو کے اپنی ربوبیت سے انکار کر دوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پروردگار ہے، وہ رب ہے اور کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ کریم پروردگار ہے، اس کی عنایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کیسے کیسے؟ الذی خلقک، جس نے خلق کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی رب ہونے کا دعویٰ کرے مگر خالق ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرعون نے بھی رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ خالق نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی مجبوری یہی تھی کہ وہ اپنے کو رب تو کہلا رہا تھا، رب اعلیٰ تو کہلا رہا تھا، مگر خالق نہیں تھا، وہ خود اولاد سے محروم تھا، اسی لیے جناب موسیٰ کو لے کر آیا تھا، اسی لیے جناب موسیٰ کی پرورش کر رہا تھا، اسی لیے ان کو پال رہا تھا، اس لیے کہ اس کی گود خالی تھی، اس کی آغوش خالی تھی، وہ خود صاحب اولاد نہیں تھا۔ تو جو اپنے لیے بچے خلق نہ کر سکے وہ دوسروں کا خالق کیا ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، فرعون جیسے باغی و سرکش افراد نے بھی ربوبیت کا دعویٰ تو کیا ہے مگر خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ خالق کون ہے؟ الذی خلقک، وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ کیسے خلق کیا؟ کس طریقے سے خلق کیا؟ انتہائی مساوی، پورے مساوی۔ الذی خلقک فعدلک، تجھے اعتدال کے ساتھ خلق کیا ہے۔ پورا وجود آپ دیکھیں انسان کا، جو کچھ انسانی وجود میں ہے وہ انتہائی اعتدال کے ساتھ ہے، جو چیز جس جگہ پر ہے وہ انتہائی اعتدال اور متوازن اعتدال کے ساتھ ہے، متوازن ہے۔ فی ای صورت ما شاء خلق ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تیرے اجزائے ترکیبی کو رکھا ہے، جس طرح چاہا تجھے مرکب کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی قابل غور بات ہے کہ پروردگار عالم خالق ہے، وہ خلق کر رہا ہے اور صورتوں پہ صورتیں بدلتا چلا جا رہا ہے۔ نامعلوم کتنے انسان ہیں جو اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اگر آج کی آبادی کو بھی آپ دیکھیں تو 7 ارب کی آبادی ہے، لیکن اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو 2 افراد بھی ایک چہرے کے نہیں مل سکتے، 2 صورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہیں۔ گھر میں اگر جڑواں بچے بھی ہوتے ہیں تو بھی ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ عام لوگ شاید فرق نہ سمجھ سکیں، عام لوگ شاید اشتباہ کر جائیں، نہ پہچان سکیں، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، محمد کون ہے، علی کون ہے، یعنی وہ بچوں کا فرق سمجھتے ہیں، فرق پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کے درمیان یہ صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی ایک جیسی صورت نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر صورت بالفرض ہو بھی تو سیرت کم از کم ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے تو مشہور ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ پروردگار کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی صناعی ہے، یہ اس کی خلقت ہے کہ اتنے انسانوں کو خلق کیا مگر صورتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، تو صورت تو پھر بھی کم سے کم اتنا بڑا چہرہ ہے، اتنا بڑا وجود ہے، انسان کی اتنی قد و قامت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان پروردگار نے تو اپنی خلاقیت کا اور اپنی صناعی کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ کائنات دنگ ہے، حیران ہے۔ آج بڑی آسانی کے ذریعے سے بات ہم ثابت کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں۔ پورے وجود کو چھوڑ دیجئے، صرف اتنی سی جگہ کو آپ لے لیں، اتنی سی جگہ انسانی وجود میں
ایک پور کے برابر، ایک انگوٹھے کے، ایک انگوش کے ایک پور کے برابر آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی خلاقیت چھپی ہوئی ہے، کتنی صناعی چھپی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں آپ کہیں جائیں کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، کسی فوٹو کاپی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اگر آپ کو کچھ ثابت کرنا ہوتا تھا تو ڈاکومنٹ لگانا پڑتے تھے، فوٹو کاپی لگانا پڑتی تھی، یہ لائیے وہ لائیے، فوٹو لائیے اور نہ معلوم کہاں سے اٹیسٹ کرائیے، اصلی ہے کہ نقلی ہے کہ جعلی ہے، ہزار مسائل تھے۔ مگر آج کے دور میں تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کا انگوٹھا سالم ہے تو یہی سارا کام کر دیا کرتا ہے، اور جتنی صحیح پہچان اس سے ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں اکاؤنٹ کھلانے کے لیے جائیں، پاسپورٹ بنوانے کے لیے جائیں، سم کارڈ لینے کے لیے جائیں تو ایک وہاں پر شیشہ رکھا ہوا، ایک مشین رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ اپنا انگوٹھا رکھیے، آپ کے پورے کوائف آ جائیں گے، آپ کی ساری معلومات آ جائیں گی۔ ہم نے کہا بھائی آپ کی جگہ ہم انگوٹھا لگا دیں کیا فرق پڑتا ہے، ہماری جگہ آپ انگوٹھا لگا دیجئے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب ملے گا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تصویر سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر انگوٹھے کے ذریعے دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس میں جو بھی نقوش ہیں وہ ہر انسان کے الگ الگ ہیں۔ آپ کائنات میں کتنا ہی ماہر مصور کیوں نہ ہو، کتنا ہی ماہر آرٹسٹ کیوں نہ ہو، اس سے آپ کہیں کہ بھائی تمہیں نقشہ بنانا ہے، اتنی سی جگہ کا نقشہ بنانا ہے، کتنے نقشے بنا سکتے ہو؟ آپ تو یہاں رکھوں میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے دیکھا ہوگا ڈیزائن روز آتے ہیں، بدلتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن آیا کرتے ہیں، مگر گھوم پھر کے وہی ڈیزائن واپس آ جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہی چیز پلٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری ہے، جو ڈیزائن بنانے والے ہیں ان کی فکر محدود ہے، ان کی خلاقیت محدود ہے، وہ زیادہ ڈیزائن نہیں بنا سکتے ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ پھر وہی گھما پھرا کے واپس لے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، اور اگر جگہ کم ہو، مختصر ہو، چھوٹی سی جگہ ہو، اتنی سی جگہ میں اگر ڈیزائن بنانا ہو تو کوئی بھی آرٹسٹ ہو کتنے نمونے بنا سکتا ہے، کتنے ڈیزائن بنا سکتا ہے؟ 10-20 نمونوں کے بعد، 100 نمونوں کے بعد وہ ہاتھ جوڑ لے گا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر کیا کہنا پروردگار کا کہ روز ازل سے انسان کو خلق کرتا آ رہا ہے، آج تک خلق کیا ہے، اربوں کی آبادی ہے، نہ معلوم کب تک انسان دنیا میں آتا رہے گا، مگر جو اس دنیا میں آ رہا ہے وہ الگ علامت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ کون خلق کرنے والا ہے؟ یہ صورت کون عطا کرنے والا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو احسن الخالقین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ صورت کا مسئلہ ہے، کس نے صورت عطا کی ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا، جیسے چاہا، اعتدال کے ساتھ خلق کیا ہے۔ انسانی وجود کو آپ دیکھیں، انسانی وجود کا آپ ملاحظہ فرمائیں، جو عضو جہاں پر ہے، جس جگہ پر ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے۔ عجیب و غریب خلقت ہے انسان کی۔ ہمارے 2 آنکھیں ہیں، جس جگہ پر رکھی ہیں، جس حفاظت کے ساتھ پروردگار نے رکھی ہیں، اگر انہی آنکھوں کو پیشانی پر رکھ دیا ہوتا، ذرا سی کہیں پیشانی ٹکراتی تو سب سے پہلے آنکھیں پھوٹتی ہیں، انسان اندھا ہو جاتا، اور اندھا ہونے کے بعد زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا، مشکل ہو جاتا، ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ مگر اللہ نے پیشانی پر نہیں رکھا ہے، بلکہ حلقے بنا کے، گڑھا بنا کے آنکھوں کو رکھا ہے، تاکہ اگر ٹکراؤ بھی ہو، ٹکر بھی لگے، چوٹ بھی لگے تو آنکھیں محفوظ رہیں۔ ان آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پلکیں رکھی ہیں، ان آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پلکیں رکھی ہیں۔ پیشانی میں پسینہ آتا ہے، مگر یہ پسینہ آنکھوں میں نہیں جاتا، یہ پسینہ آنکھوں میں نہیں جاتا ہے، بلکہ ان پلکوں کے ابرو کے ذریعے سے، ان ابروؤں کے ذریعے سے یہ پسینہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ آنکھ کے اوپر پردہ رکھا ہے، پلکوں کو رکھا ہے، جیسے ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے، معمولی سے خطرے کا احساس ہوتا ہے، فوراً ہی آنکھیں، پلکیں جھپک جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی تاکہ کوئی گرد و غبار نہ جانے پائے، کوئی نقصان دہ چیز نہ جانے پائے۔ جو چیز جہاں رکھی ہے، اگر انہی آنکھوں کو اللہ نے پیر میں رکھ دیا ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ جتنی بلندی سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک دیکھنا چاہیں نظر دوڑا سکتے ہیں۔ اگر یہی آنکھیں پیروں میں ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے، کائنات کو دیکھ سکتے، چیزوں کو دیکھ سکتے، اشیاء کو دیکھ سکتے؟ نہیں عزیزان گرامی، ممکن
نہیں تھا، ہاتھوں کو دیکھیں، اس جگہ پر رکھا ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کتنا مڑنا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں اور اپنی خلقت کے ساتھ احسن الخالقین ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یقیناً اگر انسان غور کرتا چلا جائے، انسان سوچتا چلا جائے، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وآلہ ارشاد فرماتے ہیں وَعُجَبُوا لِهَذَا الْإِنسان، ذرا انسان پر غور تو کرو، انسان کے بارے میں تعجب تو کرو، سوچو تو صحیح انسان کے بارے میں۔ يَنظُرُ بِشُحْمٍ، یہ انسان چربی سے دیکھتا ہے، يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، گوشت کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، يَسْمَعُ بِعَزْمٍ، ہڈیوں کے ذریعے سنتا ہے، اور ایک سوراخ کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ مولا کائنات نے چند چیزوں کے بارے میں فرمایا، غور کرو، تعجب کی بات۔ جتنا انسان غور کرتا چلا جائے، یہ آنکھ کیا ہے ہماری؟ یہ گوشت نہیں ہے، یہ ہماری پتلی ہے آنکھ کی، یہ ڈھیلا ہے ہماری آنکھوں میں، آنکھوں کا ڈھیلا ہے، چربی کا ڈھیلا ہے۔ تو انسان اس چربی سے دیکھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ پھر مولا فرماتا ہے یتکلم بلحم، گوشت کے ذریعے بولتا ہے۔ یہ زبان جو ذرا سا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، جو چلتی ہے ادھر ادھر جہاں چاہتی ہے حرکت کرتی ہے، اوپر نیچے جتنا چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے زیر و زبر کر دے، لمحوں میں کسی کی عزت کو کھیل ڈالے، لمحوں میں کچھ بھی کر سکتی ہے یہ زبان جو چل رہی ہے۔ یہ کیسے چل رہی ہے؟ اگر یہ ہڈی ہوتی تو اس طریقے سے مڑ سکتی تھی، اس طریقے سے گھوم سکتی تھی، جتنے آسانی کے ساتھ ہم حروف ادا کر لیتے ہیں، الفاظ ادا کر لیتے ہیں، جس زبان کے چاہتے ہیں الفاظ ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ گوشت ہے، یہ گوشت کے ذریعے بولتا ہے، ہڈیوں کے ذریعے سنتا ہے، کانوں میں آواز کا آنا اور سمت کا طے کرنا کہ یہ کدھر سے آ رہی ہے، سامنے سے ہے کہ پیچھے سے ہے کہ دائیں سے ہے کہ بائیں سے، جہاں سے آواز آتی ہے ہم فوراً پلٹ کے ادھر دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کان کی اس طریقے سے خلقت ہے، اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے، ساخت ایسی ہے کہ ہم اس سے اس طریقے سے سن لیا کرتے ہیں، اور یہ ہڈیوں کا کمال، ہڈیوں کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ایک سوراخ ہے گلے کے اندر، نلی ہے سانس کی، جس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں، اس سے ہمارا سانس آتا جاتا ہے، ہوا آکسیجن آتی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کس کی بنائی ہوئی ہیں، کس کی خلقت کا نتیجہ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ کیا واقعاً انسان چربی سے دیکھتا ہے؟ کیا واقعاً انسان چربی سے دیکھتا ہے؟ اور کیا واقعاً یہ انسان کا کمال ہے؟ اگر بات چربی کی ہے تو چربی صرف آنکھ میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ چربی انسان کے وجود میں دوسرے مقامات کے اوپر بھی ہوا کرتی ہے، دوسری جگہوں پر بھی چربی ہوتی ہے، پورے وجود میں جگہ جگہ چربی ہے۔ تو اگر بات چربی کی ہوتی، کمال چربی کا ہوتا، تو دوسرے مقامات سے بھی انسان کو دیکھنا چاہیے تھا، انسان وہاں سے نہیں دیکھتا ہے۔ اگر بات گوشت کی ہے کہ گوشت سے بولتا ہے، تو گوشت فقط زبان میں نہیں ہے، انسان کے پورے وجود میں جگہ جگہ گوشت پایا جاتا ہے۔ اگر بات گوشت کے بولنے کی ہے تو ہمارے پورے بدن کو بولنا چاہیے تھا۔ اگر سننا ہڈیوں کا کمال ہے تو ہمارے بدن میں جگہ جگہ ہڈیاں پائی جاتی ہیں، انسان کہیں سے بھی سن لیا کرتا، مگر ہم صرف کانوں سے سنتے ہیں، کہیں اور سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر سانس لینا سوراخ کا کمال ہوتا تو ہماری ناک میں بھی، ہمارے کان میں بھی سوراخ ہیں، ہماری ناک میں بھی سوراخ ہیں، اور بھی سوراخ ہیں، مگر ہم وہاں سے سانس نہیں لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ نہ چربی کا کمال ہے، نہ گوشت کا کمال ہے، نہ ہڈیوں کا ہنر ہے، نہ سوراخ کی کوئی خوبی ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے جس نے یہ خوبی عطا کی ہے۔ اے انسان، تو ان چیزوں کے بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ اس خالق کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا جس نے یہ کمال عطا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، گوشت نہیں بولتا، بلکہ وہ خدا ہے جس نے گویائی عطا کی ہے۔ یہ چربی نہیں دیکھتی ہے، وہ خدا ہے جس نے بصارت عطا کی ہے۔ یہ ناک نہیں سونگھتی ہے، وہ خدا ہے جس نے یہ شامہ عطا کیا ہے۔ یہ کان نہیں سنتے ہیں، وہ کوئی طاقت ہے جو یہ طاقت میں اسے سماعت عطا کر رہی ہے، اس کے اندر قوت عطا کر رہی ہے۔ ورنہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، معمولی سا وائرس ہوا، دنیا میں پھیلا، پہچان کیا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ مبتلا ہو گئے وائرس میں کہ نہیں ہوئے؟ کنفرم ہے بخار آئے تھے، بخار تو آتا ہی رہتا ہے۔ کہا نہیں، نہ سونگ پا رہے ہیں نہ چکھ پا رہے ہیں۔
ہمارا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، اب زبان میں اتنی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے کہ چکھ سکے، کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے، اسمیل ختم ہو گئی ہے، اب ہم سونگ نہیں پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، معمولی سا وائرس ہے جو مزاج کو بگاڑ دیا کرتا ہے، توانائیوں کو ختم کر دیا کرتا ہے، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کمالات، یہ توانائیاں ان اعضاء و جوارح کی نہیں ہیں بلکہ خدا کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، بولنا، سننا، دیکھنا، سونگنا، یہ تمام صلاحیتیں یہ خدا کی عطا کی ہیں، خدا کی جانب سے ہیں۔ وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان بولتی ہے، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر یہ کام کرتے ہیں، مگر جب حقیقت سامنے آئے گی روز قیامت تو معلوم ہوگا کہ ہمارے وجود کا پورا حصہ، ہمارا مکمل وجود یہ بولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یہ چلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جب روز قیامت انسان کے سامنے انسان سے کہا جائے کہ تم نے گناہ کیا ہے اور وہ انکار کرے گا، تو پھر قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم زبانوں پر تالے لگا دیں گے، زبانیں نہیں بولیں گی، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا حرکتیں انجام دی تھیں، کون سے اعمال انجام دیے تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب روز قیامت یہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو انسان پلٹ کے کہے گا تم ہمارے خلاف بول رہے ہو، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو انسان کہے گا ہمارے خلاف بول رہے ہو، یعنی ہمارے ہو کہ ہمارے خلاف بول رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے۔ اس دن ہمارے اعضاء و جوارح کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی، جو تمہاری زبان کو گویائی عطا کر سکتا ہے وہ ہاتھوں پیروں کو بھی صلاحیت عطا کر سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف گواہی دیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، جو خدا اتنا قادر ہے، جو خدا اتنا مہربان ہے، جو اتنا کرم کرنے والا ہے، انسان کو اس کے بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کسی طریقے سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، متوجہ رہنا چاہیے، پروردگار کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کا فریضہ ہے، انسان کا فریضہ ہے، ورنہ روز اگر اس دنیا میں ہم کسی کو دھوکہ دیتے بھی ہیں، انسان کو مزاج ہے انسان کا، باز نہیں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا، غور کیا ہوگا، ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اتنے سخت اور دشوار حالات کہ جہاں لمحوں کی خبر نہیں تھی، چند گھنٹے پہلے ملاقات کر کے آئے، تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آکسیجن کی کمی، آکسیجن نہیں مل رہا تھا، ہر انسان پریشان، سانس میں دشواری، اور اس کے بعد معلوم ہوا تھوڑی دیر میں روح نکل گئی، انسان ختم ہو گیا۔ ایسے سخت حالات، اسی دور میں آپ نے دیکھا کہ حالات کیا تھے۔ سلنڈر جس کی قیمت معمولی کتنے میں بک رہا تھا، بلیک میل ہو رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اونچی قیمت پر، بھاری قیمت کے اوپر بیچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کما لیں۔ موقع آیا ہے، وقت ملا ہے، چانس ہے، گولڈن چانس ہے، ہم کما سکتے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، جان پر بنی ہوئی ہے، اسپتال میں بھرتی ہیں، دوائیں ملنا مشکل ہو رہا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ نقلی دوائیں بک رہی ہیں۔ اب جس بیچارے کا مریض بھرتی ہے، ایڈمٹ ہے اسپتال میں، دم توڑنے کے نزدیک ہے، اس سے آپ جتنے پیسے کہیں گے وہ پیسے دے دے گا، جتنے پیسے کہیں گے۔ نقلی انجیکشن ہے، نقلی دوا ہے، مگر وہ اس کو بھاری قیمتوں کے اوپر، کئی گنا قیمت کے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، انسان دھوکہ دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس دنیا میں دھوکہ دے لے انسان دھوکہ دے رہا ہے،
مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان دھوکہ دے رہا ہے یا دھوکہ کھا رہا ہے۔ یہ دھوکہ دے رہا ہے یا انسان دھوکہ کھا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دھوکہ دیا نہیں ہے بلکہ دھوکہ کھایا ہے۔ اس لیے کہ اگر بات صرف اس دنیا تک ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے دیتے۔ کوئی سامان کم قیمت کا ہے، بھاری قیمت پہ بیچ دیا جائے، قیمت سے دگنی تگنی 4 گنا قیمت کے اوپر بیچ دیا جائے، کسی کو بیوقوف بنا دیا جائے، جو بے خبر انسان ہے، اجنبی ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ یہاں کی قیمتیں کیا ہیں، بازار کی قیمتیں کیا ہیں، بیوقوف سمجھا، اس کو نیا آدمی سمجھا، اور اس کے بعد اس کو آج کی زبان میں کہا ٹوپی پہنا دی، بھال جتنے کا تھا اس سے کئی گنا قیمت پہ فروخت کر دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ طے کرنا مشکل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی ٹوپی پہناتا نہیں ہے بلکہ ٹوپی پہن رہا ہے، دھوکہ دے نہیں رہا ہے بلکہ دھوکہ کھا رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے۔ ہم کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کو غصب کر لیں، ہم کچھ بھی دوسرے کو ستا لیں، دوسرے کو ظلم کریں، دوسرے کو برا بھلا کہہ دیں، گالی دے دیں، مار دیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بڑائی کا اظہار کر دیا ہے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے دبا لیا ہے، ہم نے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ ہم انسان دھوکہ کھا رہا ہے، انسان دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال مرنے کے بعد ایک دنیا اور ہے، ایک جہان اور ہے جسے جہان آخرت کہا جاتا ہے، ایک زندگی اور ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان اگر زندہ رہے گا بھی، زندگی گزارے، کتنے برس زندگی گزارے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، اس سے تو زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اگر طویل ترین زندگی بھی دیکھا جائے تو 500 1000 سال کی زندگی بہت ہی شاذ و نادر۔ تو اتنی طویل زندگی بھی اگر ہوئی 2-4 لوگوں کی ہوتی ہے تو 50-100 سال کی زندگی کے لیے ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے بعد ایک زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس باقی رہنے والی زندگی کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اور یقیناً اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ شاید ابھی ہمیں احساس نہ ہو کہ وہاں کے لیے بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن جب اس دنیا میں پہنچیں گے تب احساس ہوگا کہ کتنی شدید ضرورت ہے۔ ہم نے یہاں جو کچھ کمایا، جو کچھ بھی ہم کما سکتے تھے، حاصل کر سکتے تھے، جو ہم نے کمایا وہ سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں کما لیں، جائز ناجائز کما لیں، حلال حرام کو دیکھے بغیر کما لیں، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بلڈنگ ہے، گاڑیاں ہیں، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے وہ بہرحال سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہمارے اعمال جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں جائے گا۔ اور ہر عمل بھی اس لائق نہیں ہے کہ جا سکے، ہر عمل بھی اس لائق نہیں ہے کہ جا سکے۔ جو قابل قبول ہو وہی پہنچے گا خدا کی بارگاہ تک، انسان وہی لے کے جائے گا جو قابل قبول ہو۔ ورنہ اگر ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے، ہم نے نمازیں تو بہت پڑھی ہیں، اول وقت پڑھی ہیں، پہلی صف میں پڑھی ہیں، مگر لوگوں پر روح جمانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، اول وقت کے نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ ہم نے بہت بانٹا ہے، بہت لوگوں کو دیا ہے، مگر دکھانے کے لیے تاکہ معلوم ہو کہ ہم صاحب حیثیت ہیں۔ ہم نے مجلسیں بہت کی ہیں، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، تبرک ایک سے ایک اچھا بانٹا ہے، مگر لوگوں میں نام کرنے کے لیے کہ ان کے یہاں کا جو تبرک ہوتا ہے، واقعی ارے کیا ہمارا نام تبرک کا چرچا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم خدا کے لیے نہیں کر رہے ہیں نیک عمل تو اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی کمی ہے وہی عمل خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا جو قابل قبول ہو۔ بہرحال اگر ہم خوش نصیب ہیں، اگر ہم اس لائق ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں نیک عمل لے کر پہنچے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد بھی جنت یقینی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں، نیک اعمال لے کر پہنچ گئے ہیں، مقبول اعمال لے کر پہنچ گئے ہیں، تو پھر وہی افراد جن پر ہم نے دنیا میں ظلم کیا تھا، جنہیں دنیا میں ہم نے دھوکہ دیا تھا اپنے اعتبار سے، جن کو ہم نے ٹوپی پہنائی تھی، وہی بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے پروردگار انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، انہوں نے ہمارا مال دبایا ہے، انہوں نے اس طریقے سے ہمارا مال چھین لیا تھا، اس طریقے سے ہم پہ ظلم کیا تھا، پروردگار کہے گا اس کو جبران کرو۔
جو زیادہ تم نے لیا ہے ان کو واپس کرو، جو ان کا مال دبایا ہے اس کو واپس کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو پیسے ہوں گے نہیں، وہاں تو مال ہوگا نہیں، وہاں تو زمین ہوگی نہیں، واپس کیا کریں گے؟ وہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ پروردگار ہے نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے، دینا پڑے گا۔ بہرحال وہ بارگاہ عدالت خدا کی عدالت ہے، دنیا نہیں ہے کہ مہنگا وکیل کر کے ہم ظلم کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا لے جائیں، قتل کرنے کے بعد بھی مہنگا وکیل کریں، جج کو پیسے کھلا دیں، عدالت کو خرید لیں اور اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ غریب تو بیچارہ ویسے ہی مر جاتا ہے، اس کو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ وکیل کر سکے، مقدمہ لڑ سکے۔ مگر روز قیامت جو دادگاہ ہوگی، جو عدالت ہوگی، وہاں عدالت میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، انسان اپنا مقدمہ پیش کرے گا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ پروردگار کہے گا تم اس کو ادا کرو۔ پروردگار ہے نہیں، دوں کہاں سے؟ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس زمین نہیں ہے، تمہارے پاس سامان نہیں ہے، مگر نیکیاں تو ہیں، اعمال تو ہیں۔ کہاں پروردگار عمل تو ہے؟ کہا ٹھیک ہے اپنی نیکیاں ان کو دے دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ چند 100 روپے کے بدلے میں، چند سکوں کے بدلے میں، تھوڑی سی زمین کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ انسان کو اپنے نیک اعمال ان کے حصے میں منتقل کرنا پڑیں گے، اس کے بدلے میں اپنے نیک اعمال دینا پڑیں گے۔ اس دن معلوم ہوگا کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا یا دھوکہ کھایا تھا۔ اس دن احساس ہوگا کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا یا ہم نے دھوکہ کھایا ہے۔ عزیزان گرامی، نیکیاں منتقل کر دی جائیں گی ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے نام عمل میں، جن پر ہم نے ظلم کیا تھا، جن کا حق ہم نے دبایا تھا، جن کا حق ہم نے مارا تھا، جن پر ہم نے ظلم کیا تھا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، طلب کرنے والے باقی ہیں، مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ پروردگار اب تو نیکیاں بھی نہیں، تمہیں ان کا حساب برابر کرنا ہوگا۔ ہماری بارگاہ عدالت ہے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جب یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کیا کرے گا؟ پروردگار اب تو نیکیاں بھی نہیں رہ گئی ہیں، آواز قدرت آئے گی، ٹھیک ہے نیکیاں نہیں رہ گئی ہیں تو اب ان کے گناہ اپنے نام عمل میں لکھواؤ، ان کے گناہ اپنے نام اعمال میں لکھواؤ۔ ہم تو خوش ہو کر گئے تھے کہ نیکیاں لے کر جا رہے ہیں، ہم تو بڑے مسرور تھے کہ ہم جنت کے حقدار بن کر جا رہے ہیں، ہم تو بڑے خوش تھے، پرسکون تھے کہ ہمارے نام عمل میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ مگر وہاں اندازہ ہوا کہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور نتیجے اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ دوسروں کے گناہ ہمارے نام عمل میں لکھ دیے گئے۔ بس عزیزان گرامی، اس دن اندازہ ہوگا کہ انسان دھوکے میں ہے، انسان دھوکہ دے رہا ہے یا انسان دھوکہ کھا رہا ہے۔ کاش ہم متوجہ ہو جائیں، کاش ہم متوجہ ہو جائیں اور حکم خدا کے مطابق جیسے پروردگار نے کہا ہے، جیسا پروردگار چاہتا ہے اپنے بندوں کو اس طریقے زندگی گزاریں۔ یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ مرحومین کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے ہم ایصال ثواب کر سکیں، ان کی خدمت میں پہنچا سکیں، ان کے کام آ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جو مرحومین ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ان کے لیے جو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ورثہ نے، ہماری اولاد نے، ہمارے چاہنے والوں نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر ایک سورہ حمد بھی بھیجا جاتا ہے، ایک سورہ حمد کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو اسے نور کے طبق میں سجا کے مرحوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، قبر میں لے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارے فلاں عزیز نے تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مرحومین بھی ایصال ثواب کے تحفے سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں، ہدیے سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں کہ جیسے زندہ تحفہ پا کے خوش ہوتے ہیں۔ کسی کو تحفہ دیا جائے، گفٹ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا، یہ ہمیں کچھ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جیسے زندہ افراد تحفے سے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی مرحومین بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجا جائے، کوئی ایصال ثواب کیا جائے۔ مختلف طریقے ہیں ایصال ثواب کے، اس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کیا جائے۔ یہ تذکرہ کیوں ہے؟ اس کا اہتمام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ذکر محمد و آل محمد ہوگا تو ہم اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے،
اس سیرت کی روشنی میں اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو ویسا بنانے کی کوشش کریں گے جو محمد و آل محمد کی زندگی ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر انسان اس طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے تو بہرحال وہ کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں۔ ناممکن ہے کہ کوئی انسان ان کے برابر ہو جائے یا ان کے مانند ہو جائے، مگر کوشش کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اس راستے پر انسان چلے گا، نقش قدم پر ان کے چلے گا، تو یقیناً وہ بھی فائز المرام ہوگا، وہ بھی کامیاب ہوگا، نجات یافتہ ہوگا، اور وہ سہارا دینے کو تیار ہیں۔ آل محمد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، دنیا والوں میں اور آل محمد میں یہی فرق پایا جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے برابر آئے، کوئی ہمارے جیسا ہو، کوئی ہمارے برابر پہنچ جائے، یہی چاہتے ہیں کہ ہم اونچے رہیں، ہم بلند رہیں۔ مگر آل محمد کا کمال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے وہ بھی سربلند ہوں، وہ بھی ان کا مقام بھی بلند ہو، ان کا مرتبہ بھی بلند ہو جائے۔ کہیں بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، جہاں آل محمد کے ساتھ افراد ہیں، ان کے اصحاب ہیں، انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، بلکہ مراتب میں اضافے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، دعائیں دیتے رہے ہیں، مرتبہ بیان کرتے رہے ہیں۔ کیا کہنا ان افراد کا کہ جو آل محمد کے ساتھ ہوں، واقعاً ان کے اصحاب ہوں، واقعاً ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، کتنا مرتبہ ہو جاتا ہے، کتنا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولا ہماری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارا کہنا اور ہے کہ ہم معصوم کے لیے کہیں، امام معصوم کے لیے کہیں کہ مولا ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارا کہنا اور ہے، مگر امام معصوم کسی غیر معصوم کے لیے کہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ امام زمانہ جب ناصران امام حسین کو سلام کرتے ہیں، ناصران امام کو سلام کرتے ہیں، کربلا کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم بھی پاک و پاکیزہ ہو گئے، تم بھی پاک و پاکیزہ ہو گئے، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی جس کا حصہ تم قرار پائے۔ اللہ اکبر! انسان خود بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے اور وہ جگہ بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے جس کا حصہ شہید بن رہے۔ یہ کیسے شہید تھے، یہ کیسے اصحاب تھے، یہ کیسے چاہنے والے تھے، جن کے بارے میں روایتیں کہتی ہیں کہ شب عاشور امام نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا دیکھو یہ صرف میری جان کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، مگر کوئی چاہنے والا اپنے مقام سے اٹھ کر نہیں گیا۔ امام نے بیعت اٹھا لی، اس کے باوجود کوئی چاہنے والا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ امام نے شمع کو گل کر دیا اور یہ فرمایا شاید تم روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہو، لو میں شمع بجھائے دیتا ہوں، جس کا دل چاہے اس تاریکی میں یہاں سے چلا جائے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی چاہنے والا نہیں گیا۔ امام نے فرمایا میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑو اور ان کے ساتھ چلے جاؤ، مگر کوئی چاہنے والا اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ بس ایک ہی جواب تھا، مولا ایک مرتبہ کا مرنا کیا، اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تو ہم تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا نہیں سکتے ہیں۔ امام نے دعائیں دی، ہر ایک کو جنت میں اس کا مقام دکھایا۔ شاید یہ اصحاب حسینی اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے مولا ہماری جنت تو آپ کے قدموں میں ہے، سردار جوانان جنت کو چھوڑ کر ہم جنت لے کر کیا کریں گے، مولا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ امام نے دعائیں دی، خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں ان اصحاب کا عالم کیا تھا، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے اندر کیسا جوش شہادت پایا جاتا تھا،
کیا ولولہ تھا، ارے ان کے مردوں کا تذکرہ کیا، ان کی خواتین کا عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کو شہادت کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ شب عاشور فقط زینب ہی نہیں، فقط رباب ہی نہیں، بلکہ اصحاب کی جو خواتین تھیں وہ بھی اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھیں۔ میرے لال کل قربانی کا دن ہے، اپنی جان میں آقا پہ قربان کر دینا۔ ہاں عزیزو، جب روز عاشورہ آیا، بازار شہادت گرم ہوا، ایک ایک شہید جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ قربان کر پیش کرتا ہے، اور ایک آواز دیتا ہے، آقا آخری سلام۔ حسین پہنچتے ہیں، ارے بوڑھا صحابی ہے، حسین لا جنازے پر پہنچے، جنازے کو اٹھایا، حسین نے اپنے زانو پر سر رکھا، ابھی سر رکھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ نگاہ پڑی، ایک کم سن بچہ ہے جو میدان کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، ارے اس بچے کو روکو، یہ کہاں میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے، کس نے اس بچے کو بھیج دیا ہے؟ ارے لوگ گئے اور اس کے بعد بچے کو لے کر آئے۔ آقا، ارے جس بچے، اے آقا، یہ جو اس کا لاشا آپ کے زانو پر ہے، آپ کی آغوش میں ہے، یہ اسی کا لخت جگر ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، اے میرے لال جا خیمے میں واپس چلا جا، ارے تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے جواب دیا، اے آقا، ارے میری ماں ہی نے تو مجھے خیمے سے سجا کر تلوار لگا کر بھیجا ہے کہ جا اپنی جان قربان کر دے۔ ارے امام سمجھانا چاہتے ہیں، ناگہاں پشت خیمہ سے آواز آئی، ارے رد نہ کیجیے گا، ایک بیوہ کا نذرانہ ہے۔ اللہ اللہ حسین، اتنی مظلومیت کہ خواتین بھی اپنی جان قربان کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، جو زندگی باقی رہ گئی اس میں اعمال صالحہ کی توفیق رحمت فرما۔ پروردگار جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص جن مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت، حق پرستار ہیں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار وہ مومنین جو کہ ائمہ کے روضوں کی حفاظت میں مشغول ہیں، جناب زینب اولیاء مقام کے روضے کی حفاظت میں مشغول ہیں، ان کی تائید و نصرت فرما۔ جن لوگوں نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں انہیں بہترین اجر عنایت فرما۔ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں، تیرے دین کے کام آ سکیں۔ پرچم اسلام کو سر بلند رکھ، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ جمہوریہ اسلامی ایران کو مزید ثبات استحکام عنایت فرما۔ وارث خون حسین، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما لے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم اقبال حضرت صاحب کی روح کو اصال فرما لیں۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور ہم آخر میں گزارش کرتے ہیں نوحہ خوانی کے لیے محترم جناب شہباز علی صاحب سے کہ وہ اپنی پردرد آواز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا
اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ، اے بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم۔ سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا۔ دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان۔ شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر۔ اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں
آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، کس طرح بھلاؤں گی میں وہ درد کا منظر، وہ سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر، زینب کو نظر آئے گا، زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، الوداع 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 الوداع۔ جزاک اللہ شہباز صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ ذکر شہدائے کربلا مرحوم آغا اقبال حیدر صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین بالخصوص صفیہ اقبال، نہال آغا، انجم مرزا، ہلال حیدر، سمرین حیدر، شہاب نقوی، شیبہ نقوی صاحبہ کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ ہم مرحوم کے متعلقین کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منظر صادق زیدی صاحب کا، جنہوں نے خطابت کے فرائض انجام دیے، اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب شہباز علی صاحب کا، جنہوں نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مومنین، انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ، والسلام۔